بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 340 اور پہلی قسط ہے پیج 363، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 24۔ ناظرین، روزانہ کی طرح ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخِ افلاک میں ہے خارو زبوں۔ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب ادراک۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 340 پہلی قسط ہے۔ خالص طبی اور عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے متعدد شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا۔ نمبر 1، ازدواج کا بنیادی مقصد تناسل ہے، اور اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت متعدد مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک ہی سے حاملہ ہوگی۔ اس لیے متعدد شوہروں کی صورت میں ایک کے علاوہ باقی شوہروں کی قوت ضائع گئی، شہوت رانی کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہوا کہ عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے، وہ سال کے اکثر حصہ میں اس تمتع کے بھی قابل نہیں رہتی۔ بعض حالات میں اس کے لیے ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا ممکن نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ ایک سے زیادہ شوہر ہوں۔ چونکہ مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہے، اس لیے اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو اور ایک عورت سے اس کی تشفی نہ ہو سکتی ہو تو اسے جائز طریقہ سے دوسرے اور تیسرے نکاح کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ وہ دوسرے ناجائز طریقے اختیار کرے گا اور پورے معاشرے کو بگاڑ دے گا، لیکن عورت سے ایسے بگاڑ کا اندیشہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس مسئلہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کسی دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شوہر سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، یہ جملہ والمحصنات من النساء سے استثناء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر والی بیوی سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، علایا کہ کوئی عورت مملوکہ باندھی ہو کر آ جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے دارالحرب کے کافروں سے جہاد کیا اور وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے لے آئے۔ ان عورتوں میں جو اسلام دارالسلام میں لائی گئیں، جو عورت دارالسلام میں لائی گئی اور اس کا شوہر دارالحرب میں رہ گیا تو اس عورت کا نکاح دارالسلام میں آنے سے اپنے شوہر یعنی سابقہ شوہر سے ختم ہو گیا۔ اب یہ عورت اگر کتابیہ یا مسلمہ ہو کر اس سے دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے۔ اب یہ عورت اگر کتابیہ یا مسلمہ ہو تو اس سے دارالسلام کا یعنی مسلمہ ہو تو اس سے دارالسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اور اگر امیر المومنین اس کو باندی بنا کر کسی فوجی سپاہی کو مال غنیمت کی تقسیم میں دے دے تب بھی اسے استمتاع جائز ہے، لیکن یہ نکاح و استمتاع ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل ضروری ہے۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ
ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نئے ویلاگ کی صورت میں، جس میں مسئلہ اس میں کیا کیا پیدا ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نئے ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مدینے کو مجھ کا سفر مل گیا ہے۔ میں ان کے ہی صدقے ثنا خوان ہوں، ان کا عقیدت کا مجھ کو، میں ان کے ہی صدقے ثنا خواں ہوں، ان کا عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا ہے۔ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو قمر مل گیا ہے۔ جہاں سر سبز گنبد میں آقا مقیم ہیں، وہیں بو بکر اور عمر مل گیا ہے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ جو ناحت نبی کا ہوا ذوق پیدا، یہ حسان سے کچھ اثر مل گیا ہے۔ پڑھی نعت ان کی تو رب کو منا لوں، مجھے کتنا پیارا ہنر مل گیا ہے۔ فرشتے بھی جس کو ترستے ہیں لیاقت، وہ جنت کا مجھ کو نگر مل گیا ہے۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے۔